بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم جناب عبداللہ بن عبد المطلب بے حد حسین و جمیل تھے۔ وہ بہت ہی اعلیٰ کردار کے مالک تھے۔ ان کی پیشانی میں نور محمدی اپنی پوری شان و شوکت سے جلوہ گر تھا۔ یہ نور حضرت آدم علیہ السلام سے پاک صلبوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوتا ہوا عبداللہ بن عبد المطلب تک پہنچا تھا۔ نور محمدی آپ کی پیشانی میں پوری آب و تاب سے چمکتا تھا، جس کی وجہ سے عرب کی بڑی بڑی حسین و جمیل عورتیں آپ پر فدا ہو جاتی تھیں۔ بہت سی عورتوں نے عبداللہ کو اپنے حسن کے جال میں پھنسانے کی کوشش کی، مگر ناکام رہیں، کیونکہ عبداللہ ایک نیک اور شریف انسان تھے۔ یہودی بعض علامات کی بنا پر یہ جان چکے تھے کہ یہ نبی آخر الزماں، منبع جود و سخا، احمد مجتبی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ہیں۔ اس لیے وہ حضرت عبداللہ کی جان کے دشمن بن گئے۔ وہ چاہتے تھے کہ جس طرح پہلے پیغمبر ان کی نسل میں سے پیدا ہوئے ہیں، اسی طرح آخری نبی بھی انہی کی نسل سے ہو۔ اس لیے انہوں نے حضرت عبداللہ کو شہید کرنے کا منصوبہ بنا لیا۔ ایک دن حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ شکار کے لیے جنگل میں تشریف لے گئے۔ آپ شکار کرنے میں مصروف تھے کہ اہل کتاب کی ایک بہت بڑی جماعت انہیں قتل کرنے کے لیے وہاں نمودار ہوئی۔ سب نے تلواریں نیاموں سے باہر نکال لیں۔ اسی دوران حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ کے والد حضرت وہب بن مناف جنگل سے گزر رہے تھے۔ وہب بن مناف نے دیکھا کہ بہت سے تلوار باز ایک خوبصورت نوجوان لڑکے کو گھیرے ہوئے ہیں۔ یہ دیکھ کر وہ وہیں ایک درخت کے پیچھے چھپ جاتے ہیں۔ درخت کی اوٹ میں کھڑے ہو کر ایک حیران کن منظر دیکھتے ہیں۔ وہ دیکھتے ہیں کہ اچانک آسمان سے ایک عجیب مخلوق اس نوجوان کی مدد کے لیے اترتی ہے اور ان تلوار بازوں کو مغلوب کر دیتی ہے۔ اس طرح نوجوان ان سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ یہ دیکھ کر حضرت وہب بن مناف اسی وقت فیصلہ کر لیتے ہیں کہ وہ اپنی بیٹی حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح اسی نوجوان سے کریں گے، کیونکہ وہ جان چکے تھے کہ یہ کوئی عام لڑکا نہیں جس کی مدد کے لیے آسمان سے غیبی مخلوق اتر رہی ہے۔ چنانچہ وہب بن مناف نے اپنے دوستوں کے ذریعے حضرت عبد المطلب تک اس رشتے کا پیغام بھیجا۔ حضرت عبد المطلب بھی اس وقت حضرت عبداللہ کے لیے کسی نیک سیرت اور پرہیزگار خاتون کی تلاش میں تھے۔ حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا میں یہ تمام مطلوبہ صفات پائی جاتی تھیں۔ حضرت آمنہ ایک نیک سیرت خاتون تھیں اور ان کی پاک دامنی کے چرچے ہر طرف ہوتے تھے۔ عرب کے بڑے بڑے گھروں سے آمنہ بنت وہب کے لیے رشتے آتے تھے، لیکن وہب بن مناف کسی ایسے نوجوان کی جستجو میں تھے جو متقی اور نیک سیرت ہو۔ بہرحال جب حضرت عبد المطلب تک رشتے کی بات پہنچی تو انہوں نے اپنے بیٹے عبداللہ کے لیے سیدہ آمنہ کا رشتہ قبول کر لیا۔ چنانچہ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو لے کر نکاح کی غرض سے حضرت وہب بن مناف کے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں حضرت عبداللہ کی ملاقات مکہ کی ایک انتہائی خوبصورت عورت سے ہوئی جو تورات اور انجیل کی عالمہ تھی۔ اس نے جب حضرت عبداللہ کے حسن کو دیکھا تو آپ پر فدا ہو گئی۔ اس نے عبداللہ سے کہا کہ آپ مجھ سے نکاح کر لیں۔
حضرت عبداللہ نے جواب دیا، ابھی میں جلدی میں ہوں، تم سے بعد میں بات کروں گا۔ کاہنا نے کہا، اے عبداللہ، تمہیں دین ابراہیمی کا واسطہ جس پر تم قائم ہو، میرے علاوہ کسی عورت سے پہلی صحبت نہ کرنا۔ اس عورت نے اپنے حسن سے عبداللہ کو قابو کرنے کی کوشش کی، مگر آپ وہاں سے چل پڑے۔ حضرت عبد المطلب کے ہمراہ بی بی آمنہ کے گھر پہنچ گئے، اور یوں حضرت عبداللہ کا نکاح حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہو گیا۔ اس طرح دو پاک روحیں نکاح کے بندھن میں بندھ گئیں، اور حضرت عبداللہ اپنی دلہن کو لے کر اپنے گاؤں واپس آ گئے۔ نکاح کے کچھ دن بعد حضرت عبداللہ اس خوبصورت عورت کے گھر جاتے ہیں تاکہ اس کی بات کو پوری طرح سن سکیں۔ جب عبداللہ اس عورت کے گھر پہنچے تو عورت نے آپ کی طرف دیکھا، لیکن آپ کی پیشانی میں وہ نور محمدی نہ پایا جس پر وہ قربان ہو رہی تھی۔ یہ دیکھ کر وہ چلانے لگی اور پوچھنے لگی، کیا مجھ سے پہلی ملاقات کے بعد تم نے کسی عورت سے صحبت کی ہے؟ حضرت عبداللہ نے جواب دیا، ہاں، میں نے وہب کی بیٹی آمنہ سے نکاح کر لیا ہے اور اسی سے صحبت کی ہے۔ وہ عورت کہنے لگی، اے عبداللہ، اب مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ میں جس نور محمدی پر فریفتہ تھی وہ آج تمہاری پیشانی میں نہیں چمک رہا، بلکہ